ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا حکمت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ، کتاب کا نازل فرمانا اللہ کی طرف سے ہے، یعنی قرآن مجید کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں بنایا اور نہ ہی کسی انسان اور جن سے اسے نقل کیا گیا، بلکہ یہ قرآن اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا جو اپنی سلطنت میں عزت اور غلبے والا اور اپنی صنعت میں حکمت والا ہے۔ اس آیت سے قرآن کریم کی 4 خوبیاں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، قرآن عظیم کسی انسان یا جن کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید حق اور سچ ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، ترجمہ، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم اپنی عبارت اور معنی دونوں کے اعتبار سے تمام کتابوں پر غالب ہے، کیونکہ اس کتاب کو نازل فرمانے والے کی شان یہ ہے کہ وہ عزت والا اور غلبے والا ہے، اور قرآن کلام الہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ نمبر 4، قرآن حکیم انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت پر مشتمل ہے کیونکہ یہ حکمت والے رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ ہی اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے بنایا۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور کافر اس چیز سے منہ پھیرے ہوئے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ ہی بنایا تاکہ وہ ہماری قدرت، وحدانیت، کمال کی باقی صفات اور ہر نقص و عیب سے پاک ہونے پر دلالت کریں، کیونکہ تخلیق کے ذریعے حق کی پہچان ہوتی ہے اور ہر صنعت اپنے بنانے والے کے وجود اور اس کے کمال کی صفت کے ساتھ متصف ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ نیز انہیں ہمیشہ باقی رہنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے بنایا ہے، اور وہ مقررہ مدت قیامت کا دن ہے جس کے آ جانے پر آسمان اور زمین فنا ہو جائیں گے، اور جس چیز سے کفار کو ڈرایا گیا ہے وہ اس پر ایمان لانے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس چیز سے مراد عذاب ہے، یا اس سے قیامت کے دن کی وحشت مراد ہے، یا اس سے قرآن پاک مراد ہے جو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کا حساب لیے جانے کا خوف دلاتا ہے۔ آیت وما بینہما الا بالحق سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اس آیت سے ثابت ہوا کہ اس جہان کا ایک خدا ہے اور یہ وہ ہے جس کی قدرت کے آثار آسمانوں اور زمین میں کئی طرح سے ظاہر ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو عبث، بیکار اور بے فائدہ نہیں بنایا بلکہ ہر چیز کو کسی نہ کسی حکمت سے بنایا ہے۔ نمبر 3، تمام مخلوقات کو پیدا فرمائے جانے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اس کی قدرت و وحدانیت پر ایمان لائیں۔ نمبر 4، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اور قیامت کا واقع ہونا حق ہے، کیونکہ اگر قیامت قائم نہ ہو تو ظالموں سے مظلوموں کا حق لینا رہ جائے گا، اور اطاعت گزار مومنین ثواب کے بغیر اور کافر عذاب کے بغیر رہ جائیں گے، اور یہ اس حقیقت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ ہی بنایا ہے۔ نمبر 5، اس جہاں کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے بلکہ اسے ایک مخصوص مدت تک مکلف لوگوں کے لیے عمل کرنے کا مقام بنایا ہے تاکہ وہ یہاں نیک عمل کر کے آخرت میں اس کی اچھی جزا پائیں۔ لہذا ہر شخص کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس سے کیا مطلوب ہے اور اسے کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ذرہ بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔
ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین، میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا کچھ بچا کھچا علم ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں بتوں وغیرہ کی پوجا کرنے والوں کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں سے فرما دیں اللہ تعالیٰ کی بجائے جن بتوں وغیرہ کی تم عبادت کرتے ہو اگر وہ حقیقی معبود ہیں تو اس کی دلیل کے طور پر مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ذرہ بنایا ہے یا آسمانوں کو پیدا کرنے میں ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرکت ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ وہم ہوا کہ یہ معبود ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ اور اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ خدا کا کوئی شریک ہے جس کی عبادت کرنے کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے تو اس کی دلیل کے طور پر میرے پاس اس قرآن سے پہلے کی نازل شدہ کوئی کتاب لے آؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید توحید کے حق ہونے اور شرک کے باطل ہونے کو بیان فرماتا ہے، اور اس سے پہلے جو کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اس میں بھی یہی بیان ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب تو ایسی لے آؤ جس میں تمہارے دین یعنی بت پرستی کی شہادت ہو، یا اگر تم کتاب نہیں لا سکتے تو کوئی ایسا مستند مضمون ہی لے آؤ جو پہلے لوگوں سے منقول ہوتا چلا آ رہا ہو اور اس میں اس بات کی گواہی موجود ہو کہ تمہارے معبود عبادت کے مستحق ہیں۔ اور جب تمہارے پاس نہ کوئی عقلی دلیل موجود ہے نہ نقلی تو تم کس بنیاد پر بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی